الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر دے صدقے قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی دوسری آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، یہ یقیناً شخص اور شبہ سے پاک کتاب ہے۔ یعنی پوری دنیا دے مفسرین متفق ہیں کہ قرآن پاک دے متعلق ہی خالق نے فرمایا یہ کتاب ہے جدے کوئی شک نہیں، شبہ تو بالا تر ہے۔ اگے خالق میں ٹھیک اگے خالق کائنات نے اس کتاب دا ذکر کرنے تو بعد ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ ہدایت انہیں کرتی ہے جو لوگ متقی ہوتے ہیں۔ یہ تھے کہ شبہ پہ سکتا ہے کہ دا مطلب ہے جے متقیاں نو یہ ہدایت کرتی ہے تو پھر بے ہدایتیاں نو ہدایت کنے کرے؟ ہدایت ہوندی ہے بے ہدایتے واسطے، جڑا گئی متقی ہے انہوں یہ ہدایت کرتی ہے، تو جڑا بے ہدایت ہے کافر ہے مشرک ہے منافق ہے انہوں پھر ہدایت کون کرے؟ یہ مطلب ہے اتنے پھر علماء کو پوچھنا پائے گا کہ انہوں دی نظر متقی کنوں کیا جائے، کنہ واسطے ہدایت؟ یہ متقیاں واسطے ہدایت ہے، وہ متقی کنوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اسی سمجھنے ہیں کہ نہایت اچھے بندے نو، نہایت گناہاں تو دور بندے نو، نہایت ہی شریف و نفس بندے نو، نماز روزہ حج زکات دے پابند بندے نو ساڈے ہاں متقی کیا جاتا ہے۔ جڑا بندہ نماز دا پابند ہے، روزے دا پابند ہے، حج دا پابند ہے، اگر ممکن ہے صاحب استطاعت ہے تو حج بھی کرتا ہے، صاحب نصاب ہے تو پھر وہ زکات بھی ادا کرتا ہے، نماز بھی پنجگانہ پڑھتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، شب بیدار بھی ہے، وہ ساری نظر چوں متقی ہے۔ یہ ہدایت کرتا متقیاں، جڑا اگے ہی متقی ہے انہوں قرآن ہدایت کرے گا یا بے ہدایتیاں نو ہدایت کرے گا؟ وہ دے واسطے ضروری ہے کہ ذرا تقوی تے تھوڑی بحث کیتی جائے کہ علماء نے انہوں کن میں واضح کیتا ہے کہ کنہ واسطے ہدایت ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں توجہ حاصل کرنے واسطے ذرا متقی دی شان واسطے دو چار آیتاں اور بھی پڑھ لی۔ پہلی گل تو کہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقیاں۔ خالق کائنات نے سورہ مبارکہ توبہ فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ صاحبان تقوی سے محبت کرتا ہے۔ پھر خالق نے ارشاد فرمایا اس سے سورہ مبارکہ توبہ دی آیت نمبر 123 ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ بھی جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ محبت بھی متقیوں سے کرتا ہے، اللہ ساتھ بھی متقیوں کا دیتا ہے۔ پھر اگلی ایک آیت مجیدہ سورہ مبارکہ ہود دی آیت نمبر 49، خالق فرماتا ہے ان العاقبۃ للمتقین، عاقبت بھی صرف متقیوں کی بہتر ہوگی، دوسرے بندے کی عاقبت بھی بہتر نہیں ہوگی، متقی کی ہی عاقبت ہے، متقی کے لیے عاقبت ہے۔ سورہ مبارکہ شعراء دی آیت نمبر 90 خالق نے فرمایا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقی کو جنت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہم جنت کو متقی کے قریب کریں۔ یعنی اتنی عظمت خالق نے صاحبان تقوی دی دسی۔ پھر خالق کائنات نے ایک آیت مجید ہے جی سورہ الحجرات دی، خالق کائنات فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا بھی وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ محبت کرتا ہے تو متقی نال، عاقبت بہتر ہے تو متقی دی، قرآن ہدایت کرتا ہے تو متقی نو، اللہ جنت قریب کرے گا تو متقی دے، اللہ دے نزدیک کوئی صاحب عزت ہے تو میرے مہربانوں وہ متقی۔ میرا خیال ہے نہیں آیتاں تو بعد کچھ تقوی دا مقام ذہن چ ضرور آ گیا ہوئے گا میرے محترم سامعین دے کہ صاحبان تقوی نال اللہ کنا پیار کرتا ہے، اللہ کنے قریب کرتا ہے۔
یہ ہدی للمتقین. میں اس آیت تے تھوڑی عرض کرنا چاہنا کہ ہدایت کرتا ہے یہ متقیوں کو. وہ جڑا متقی ساڈے ذہن چ وہ تے ہدایت یافتہ ہوئے تے متقی ہوندا نا. جڑا ساڈے ذہن چ قبلہ متقی وہ تے ہدایت یافتہ ہے تے وہ متقی ہے. یہ قرآن ہدایت متقیاں نوں کردا ہے. یہ وچ لکھے ہے سارے قرآن چ اگر بندے نوں پڑھن تے قانون دی کتاب ہے جڑی دستی ہے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اور جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. ساڈے نزدیک متقی ہوندا ہی ہوے جڑا جائز دے قریب جائے تے ناجائز تو پیچھے ہٹے, حلال دے قریب جائے تے حرام تو پیچھے رہے. اسی انہوں متقیاں نے. اے جڑی آیت ہدی للمتقین یہ ہدایت متقیوں کو کرتی ہے. وہ بے ہدایتیں کدھر جان گے. ان علماء میں دو چیزاں جناب دے سامنے عرض کر دینا. پہلی چیز میں جناب محسن نجفی صاحب دی الکوثر جو پڑھ دینا, تے دوسری صحیفہ سجادیہ جو مفتی جعفر حسین صاحب جو فرمایا وہ پڑھ دینا. یہ اتھارٹیاں دووے میرا خیال ہے کہ الحمدللہ علم دوست بندے تشریف فرمانے. شیخ محسن نجفی صاحب الکوثر ایک جملہ لکھے, وہ ارشاد فرماندے ہیں کہ اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کا نام تقویٰ ہے. اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کا نام تقویٰ ہے. یہ مطلب ہے جڑا بندہ سمجھدا ہے کہ ڈیم بڑا گہرا ہے تو میں اتنے نہ نہواں, کدھرے میں بچ بڑھ گیا تو ماری نہ جاواں. یہ مطلب ہے لفظی معنیاں چ وہ بھی متقی, یعنی اپنے آپ خطرے تو بچاندہ نہ پہ. خطرات سے وہ فرماندے نے خطرات سے بچانے کا نام تقویٰ ہے. اگے مثال بڑی خوبصورت دیں. وہ فرماندے نے کہ جو شخص بیماری کے ممکنہ خطرات سے, بیماری کے ممکنہ جڑا خطرہ کسی بیماری تو پیدا ہو سکتا ہے, جو شخص بیماری کے ممکنہ خطرات سے محفوظ رہنا چاہے وہی دوا کھاتا ہے, وہی پرہیز کرتا ہے. بہت شکریہ, بڑا اچھا سوال فرمایا جی. جڑا بندہ بیماری دے خطرات کو محسوس کرتا ہے کہ اے بیماری اے بھی خطرہ ہے, اے بھی خطرہ ہے, اے بھی خطرہ ہے, وہ فرماندے جو بندہ سمجھتا ہے کہ بیماری ممکنہ خطرات پیدا کر سکتی ہے وہ دوا کھاتا ہے اور علاج سے بہرہ مند بھی ہو سکتا ہے. جنہوں دنیا دی کسے بیماری تو خطرہ ہی نہیں, انہوں تقوی دی کڑی لوڑ میں. بہت شکریہ جناب. یہ مطلب ہے کہ متقی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے بیماری نوں بیماری سمجھدا ہوئے, او دے خطرات تو واقف ہوئے کہ اگر یہ بیماری میں نوں لگ گئی اے بھی ہو سکتا ہے, اے بھی ہو سکتا ہے, اے بھی ہو سکتا ہے. ہویا نہیں, ہو سکتا ہے. لہٰذا اس بیماری دے خطرات نوں مد نظر رکھ کے بندہ دوائی بھی کھاندا ہے, بندہ پرہیز بھی کرتا ہے کہ بیماری میں نقصان نہ دے وے. آخر تک جملہ بڑا خوبصورت لکھیا نے, فرماندے نے گویا تو بعد وہ مکمل گل ہے جڑی جناب تک پہنچے گی. فرماندے نے گویا آزم راہ کو متقی کہتے. لو جناب, آزم راہ کو, آزم راہ دا ترجمہ بھی کر دینا. آزم راہ میں نا جو راستے پہ چلنے کا عزم رکھتا ہے, ارادہ رکھتا ہے, ارادہ تے کرے کہ میں اس راہ تے چلنا ہے. میں گجرانے چلیا, میرے ذہن چ ڈھل ڈولا موجود سی, میں نے سارے راہ دا پتا سی مگوال تو گزرنا ہے, کجا تو گزرنا ہے, اتھوں جانا ہے, اتھوں جانا ہے, اتھوں جانا ہے. یہ میں گھروں ارادہ کر لیا سی, میں آزم راہ ہویا تے اتھے پہنچیا. پہلے بہت شکریہ جی, میں ارادہ کیتا ہے تے میں اتھے پہنچیا. اصل چون گل نماز روزہ حج زکات دی نہیں. اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین, جو ارادہ کرتا ہے نا میں راہ پہ چلوں گا وہی متقی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو ارادہ تو کرے کہ مجھے راہ درکار ہے, مجھے کوئی راستہ درکار ہے, آزم راہ, پھر کہہ رہے ہیں آزم راہ, جو راستے پہ چلنے کا ارادہ رکھتا ہے. میں کوئی پیڑی گل نہیں کرتا, فکر نہیں کرتا. یہ قبلہ نجف ہوں نے تے تو انہوں پتہ ہے علماء دے سامنے گفتگو کرنا تے پھر ذرا تھوڑی جی مشکل ہوندی ہے, لیکن بہرحال جو میں آندا ہے میں وہی پڑھنا. تواڈے ہی پہ پڑھنا, میں کہڑا کولوں پہ پڑھنا. شیخ محسن نجفی صاحب دی تفسیر پڑھا تو وہ بھی تواڈی, تے مفتی جعفر حسین صاحب پڑھا وہی تواڈی تو مراد علماء دی گل کر, علماء دی ہی کرتا رہنا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. فرماندے نے آزم راہ کو
آس میرا، عزم رکھنے والے کو آزم کہتے ہیں. آس میرا رستہ اجے اگے وے، رستہ اجے اگے وے، ایتھوں جاندا انج نو. ہن میں ارادہ کیتا تے پھلی آیا نا. گجراں والے میں آس میں راہ ہویا، میں عزم کیتا ہے، عزم کیتا ہے. جو عزم ہی نہیں رکھتا وہ تقوی کو کیا سمجھے؟ سبحان اللہ. جو ارادہ ہی نہیں رکھتا وہ تقوی کو کیا سمجھے گا؟ ہاں آزم راہ، یہ شیخ محسن نجفی صاحب فرمایا آزم راہ کو متقی کہتے ہیں. متقی وہ ہے جو کسی راستے پہ چلنے کا ارادہ کرے. ہاں قرآن سامنے، عالم دین کے سامنے کہہ رہا ہوں، جو عازم راہ ہو اسے متقی کہتے ہیں، جو خود راہ ہو اسے امام المتقین. سبحان سبحان. بھائی کیا بات ہے، مولانا جزائے خیر عطا فرمائے. تہاڈی موجودگی کافی ہے. ایک جگہ بندہ پڑھتا سی پیا تے مفتی جعفر حسین دے سامنے تے انہاں آکھیا بھی نہ پڑھ، اے نہ پڑھ، اے ٹھیک نہیں. انہاں آکھیا مفتی صاحب بہت ہی خشک ہو گئے ہو، تہاں کو گل کرنی ہوندی ہے تے اندر بیٹھ کے انہوں بلا کے آندے ہو. مفتی صاحب فرمایا کہ بات وہ مجمع میں کر رہا تھا اور میں موجود تھا. اگر میں اندر جا کے کہتا تو صرف اسے کہتا. جو سن کے جا رہے تھے میرا بیٹھنا ہی تائید تھی، میرا کول بیٹھنا تائید سی پہ گل ٹھیک پہ کر تے اے الحمدللہ تشریف فرمان ہے. تے مینوں کوئی چاکا نہیں جی، میں جڑی گل دا نام پتہ ہوئے علماء نو فون کر کے پوچھتا رہنا. شیخ محسن نجفی صاحب نے ترجمے وچ نا ایک شعر لکھیا حسان بن ثابت دا، اوے آیت ولایت دے مطابق، جتھے آیت ولایت نا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. او دی ذیل جو نا حسان بن ثابت دا ایک شعر لکھیا ہے. یہ اس دور تے سی نا جس دور دے نبی سن، اس دور وچ موجود سی. اس لکھیا ہے علی میں قربان ہو جاؤں یہ آیت تیرے ہی صدقہ دینے پہ نازل. وہ ایک شعر لکھیا، وہ شعر تے عرب بھی کوئی نہیں تو دا ترجمہ وچ کوئی نہیں. وہ فرمایا اخلاق شرازی صاحب کو کروایا. تسی انج میرے لوگ بہت پیڑا کام میں کی یارا. رسگلے چنگے جتوں بنتے ہون لوگ انہوں کاریگر نو سدتے ہیں. لوگاں ویاہ تے ساگ بنانا ہوئے تو آتے ہیں ہر بندہ نا اوتھے ایک بندہ چنگا بناتا ہے. یہ مطلب ہے یہ بندے نو پتہ ہے روٹی کتنے کتنے چنگی پکتی ہے، یہ نہیں پتا ترجمہ کتنے کتنے چنگا. میرا خیال ہے پتا ہونا چاہیے نا. بہت اچھی گل ہے، بڑا اچھا سمجھ. آزم راہ کو متقی کہتے ہیں، آزم راہ کو متقی کہتے ہیں. اور رسول فرماتے ہیں علی خود صراط مستقیم ہے. آزم راہ کو متقی کہتے ہیں، اور جو خود راہ ہو وہ متقی نہیں بلکہ اعلیٰ منزل پہ ہے. تقوی کی اعلیٰ منزل پہ جو ہو اسے امام المتقین کہتے ہیں. اور اسی ہر روز اعلان کرنے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، امام المتقین. حضرت علی مومنوں کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام ہیں، متقیوں کے امام ہیں. امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے جب پیچھے کھڑے ہی ہو گئے ہیں تو اپنے تقوی کی فکر کرو، علی کے تقوی کی. دوسری گل میں پڑھن لگا جناب صحیفہ سجادیہ قبلہ 251 نمبر صفحہ جی. مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمہ کیتا ہے صحیفہ سجادیہ دا. اے او ترجمہ کرنے والے نے جنہ دے متعلق اہل سنت عالم دین کو میں قرآن سامنے سنے ہیں کہ شیعوں میں ایک صرف ترجمہ کرنے والا نہیں ادیب گزرا ہے. ادیب جو ترجمہ کرنے میں بھی اپنا مثال خود رکھتا ہے، جو اردو میں بھی ترجمہ کرے اس کو سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت پڑتی ہے. جی انہاں کیا او دا نام مفتی جعفر حسین صاحب نے انہاں یہ ترجمہ کیتا جی تقوی دا. فرماتے ہیں تقوی نام ہے اس تاثر کا. تقوی
نام ہے اس ہن مہربانی کرو جے سارے علماء ہی سدے جے تو پھر مینوں وچ ہی سننا پینا نا. مہربانی. تقوی نام ہے اس تأثر کا جو عظمت و اقتدار الہی کے تصور میں جس بندے کے ذہن میں عظمت الہی اور اللہ کے اقتدار کا تصور ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں انسان کے دل و دماغ پر اس کا تصور طاری ہو جائے کہ وہ بادشاہ کتنا بڑا ہے، اس کا اقتدار کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. جب اللہ کی عظمت، اللہ کا اقتدار اور اللہ کی بادشاہی کسی بندے کے دماغ پر طاری ہو جاتی ہے تو وہ نتیجتاً ادائے فرض پہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ عقبہ کی باز پرس اور عذاب سے میں تحفظ حاصل کر لوں، کہیں وہ بادشاہ ناراض نہ ہو جائے. کیا بات ہے بھائی، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، کہ بندے کے ذہن میں اللہ کی عظمت آ جائے، بندے کے ذہن میں اللہ کا اقتدار آ جائے، اور حشر والا دن اتنا سخت ہے، وہ اتنی میں اس سختی کدی بیان کراں تو مینوں تے اپنے آپ تو ڈر، خدا دی قسم اپنے آپ چ میں ڈر جانا کہ حشر وہ دن ہے جو منصف ہے وہ خود گواہ بھی ہے. ایتھے بندے ججاں نوں 12 سال رول دے نے، کدی گواہ آ گئے، کدی گواہ ٹر گئے، کدی گواہ کچھ کر گئے، کدی کچھ کر گئے، کدی اٹھ پائے، کدی پہ گئے، کدی آکھیا میرے تے کسے دا روب سی، میں کسے تے پریشر چاہ کے گواہیاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں. اللہ فرماتا ہے خبردار، میں جج بھی ہوں اور خود ہر شے پہ گواہ بھی ہوں. اس کی عظمت ذہن میں ہو، اس کی بزرگی ذہن میں ہو، اس کی بادشاہت ذہن میں ہو، اس کا اقتدار ذہن میں ہو، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں ہاں یہ بندے کے دل و دماغ پر اس کی عظمت چھا جائے، اس کا اقتدار چھا جائے تو بندہ اس حشر کے دن کو خوف سے سوچے کہ کہیں اس دن اس منصف کی نظر میں میں عذاب کے قابل نہ ہو جاؤں. اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں. کیا بات ہے جی، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اس ڈر کو، کیا بات ہے، اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ مطلب ہے عذاب الہی کے خوف، پھر پہ آنا خوف، پھر پہ آنا خوف. اللہ فرماتا ہے سورہ سجدہ دی آیت نمبر 16 ہے، وہ بھی میرے حال پڑھی دی ہے. سورہ سجدہ آیت نمبر 16. خالق کائنات نے بہت اعلیٰ طریقے نال واضح فرمایا. خالق کائنات فرماتے ہیں کہ وہ بندے ایسے ہیں کہ وہ میرے ڈر سے ساری رات جہاں لوگ کروٹیں لیتے ہیں نا، اس دورانیے میں وہ بستر کو چھوڑ دیتے. بندے میرے خوف سے، میری عظمت اور جلال کی وجہ سے، خالق کائنات سورہ مبارکہ سجدہ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب ان بندوں پر واضح کر کہ وہ بندے مجھے بڑے پسند ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، فرماتے ہیں وہ دور ہوتی ہیں ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے، ان کے بستروں سے ان کی کروٹیں دور ہوتی ہیں. یعنی ساری رات وہ کروٹیں ہی نہیں لیتے رہتے بلکہ بستروں سے اپنی ذات کو جدا کر دیتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو اٹھ اٹھ کے پکارتے ہیں خوف کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے. ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں. وہ ایسے صاحبان تقویٰ ہیں کہ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں. بستر نو مرضی نہ چھڑیا جائے، گل تو ٹھیک پہ آنا نا میں. اللہ فرماتا وہ رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ کروٹیں نہیں لیتے رہتے، کروٹیں چھوڑ کر بستروں سے جدا ہو کر میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یدعون پکارتے ہیں اللہ کو دعا کے انداز میں، اللہ کو پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفاً وطمعاً. خوف بھی ان کو ہوتا ہے، طمع بھی ان کو ہوتا ہے. طمع تمنا لالچ، لالچ کرتے ہیں وہ جنت کا، خوف ہوتا ہے. جنت کے مقابلے تو یار متضاد لفظ بولو.
دووے گلہ قرآن چو مل گئی کیڑی کیڑی؟ خوفم وطمعن، خوف بھی ہوتا ہے لالچ بھی ہوتا ہے۔ خوف کا تھا جی جہنم کا، میں نو خوف ہے جی جہنم دا، تو آڑے جو کسے نو نہیں تے مبارک ہے، مبارک بات دا بندہ مستحق ہے نا جی، جدوں خوف ہی جہنم دا کوئی نہیں، بندہ مبارک بات دا مستحق ہے۔ میں تو آڑے سامنے کھڑا گناہگار، میں نو جہنم دا خوف ہے، ہاں لالچ ہے جنت دا، اونا بندیاں دے میں کدی حق چ نہیں بولیا جڑے اللہ نو اندر نے اپنی جنت اپنے کول رکھ، خبردار جنت دی توہین نہ کر، حسنین دی جاگیر دا نہ جنت، زہرہ دی جاگیر دا نہ جنت۔ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کا باپ ان کا بھی سردار ہے، اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے، اور عالمین کی نساء کی بھی سردار ہے۔ میں تو سامنے کھڑا جڑا میرے ورگا ہے، یا ورگا تو نہیں سادات بھی بچ بیٹھے ہوں گے، اس معاملے میں جڑا میرا ہم عقیدہ ہے کہ سانو جہنم دا خوف ہے، جنت دا لالچ ہے۔ وزیر اعظم اس پہ کیا جے نہیں گئے، انہیں جے کوئی اتھو ہو کے ایک باری آیا ہوئے انہوں پوچھا جے صحیح ایسا توڑا دل کرے گا ایک باری ممی اتھے بما ایس وزیر اعظم اسے جان دا لالچ کرنا ہے، حسنین دی جاگیر ہے جان دا، ہاں اتھے انہیں سواد نہیں، اتھے کنے سواد ہونا۔ شکریہ یارا بندیاں دے بین دی جگہ ہوئے اتھے انہیں سواد نے، حسنین دی جاگیر جی کنے سواد ہونا دی، میں وہ سواد نہیں پڑھتا، یہ پکی گل ہے۔ سونے دیا منجیاں قرآن چ لکھیاں، سونے دے کنگن بندیاں دے قرآن چ لکھے۔ کئی بندے نواں نواں ڈرائیوری کسے سکھی ہوئے تو دے نال سیٹ تے بہ کے نا تے میل کو جانتے نے تے اندر مینوں لا چھڑ میں کٹ ٹر چلنا ہن ٹھیک، مینوں سمجھ آ گئی ہے پہ تو ٹھیک۔ مولوی صاحب چٹ کو بیٹھے ہیں انہاں صاحب لا ٹھیک تو جو ہے سونے دیا منجیاں قرآن چ لکھیاں نے جی، سونے دے بندیاں نو کنگن قرآن چ لکھے نے، نہراں صاف پانی دیاں، شہد دیاں نہراں، دودھ دیاں بھی نہراں تے شراب دیاں بھی نہراں۔ شراب تو مراد شربت نہیں، معاف کرنا، لفظ خمر موجود ہے سورہ محمد ہے۔ صاف پانی دیاں بھی نہراں، بوتلاں نہیں، تے دودھ دیاں ڈرمیاں نہیں نہراں، تے شہد دیاں شیشیاں نہیں وہ بھی نہراں، تے شراب دیاں بھی گیلنا نہیں نہراں۔ میں کیا اللہ شراب اتھے ضرور رکھنی سی، فرمایا پرانے پیر والے سامنے آئے، پیو دادے تو جڑے پیندے ہونا وہ تے شراب تو بغیر کسے محفل نو پسند ہی نہیں کرتے۔ جڑا بندہ عادی ہوئے شراب دا انہوں بٹیرے بھی کھوا چھڑیے نا، کوئی سواد آیا جے پوندہ میں کھجڑ ہو گیا، غور ہے یا نہیں؟ اللہ فرمایا اے عرب دے بندے باپ دادے تو شراب دے عادی نے، میں بچی شراب نہ رکھاں انہاں تے جنت الموہ ہی نہیں کرنا، تو میں کیا پھر فرمایا اے تے پیدا سڑا وہ جڑی میں بنانا نا وہ انج دی نہیں ہوں، ہائے ہائے جڑی اے بناندے نے وہ ناپاک ہوندی ہے، جڑی میں بنانا وہ پاک ہوندی ہے، جڑی شے یہ نہ بنائی ہے وہ ناپاک بنائی ہے۔ انہاں اپنے پین واسطے بھی شراب بنائی ہے تو ناپاک بنائی ہے، اے جویں دے بیچارے آپ نے اوویں دی بنا لیندے نے۔ یہ دا مطلب ہے جدوں کوئی ناپاک کوئی شے بناندا ہے تے ناپاک ہی بناندا ہے، تے جدوں سبحان بناندا ہے تے پاک بناندا ہے۔ گھر جا کے سوچیں میں کہ اللہ شراب دا ذکر کیوں کرنا سی، فرمایا پیاواں گا آپ ربہم سقاہم ربہم شرابن طہورا، تیرا رب ساقی بن کے تجھے پلائے گا، شرط صرف ایک کہ جیڑی اپنی بنائی ہے نا انہوں چھڑ دے۔ سبحان اللہ، جیڑی آپ بنائی ہے انہوں تو چھڑ دے، میں بنا کے نہ بناوا تے میں رب بھی نہیں۔ حضرات ضروری اعلان سن لو، مرن تو پہلا او شاید چھڑ دے ہو جیڑی جیڑی آپ بنائی۔ آباد رہو جی، مولا تو جزائے خیر دے میں جدے بچ اللہ دی رحمت شامل ہے، جدے چ اللہ دا فضل شامل ہے۔ ہاں میں کیا اللہ بنائیا فرما بنائی،
آپ پیاں گا شرط کی اے چھڑ دو ہوں تسی اندازہ لاؤ سونے دیا منجیاں تکیے لگے آمنے سامنے آندہ بندہ بیٹھا آمنے سامنے کام شام کو نہیں ہونا جنت میں پھر پیانا کام شام کوئی نہیں جیب بھی کوئی نہیں ہونا جیب وچ پیسے رکھی دے کہا دے واسطے وہ جدے واسطے پیسے رکھی دے نا وہ ہر شاہ انجی لب جدے پیسے کرنا بھئی دودھ پینا تے آ جائے گا شراب پینی آ جائے گی شرابن طہورہ دی گل کر اچھا مستورات خدمت واسطے وہ بھی موجود ہیں شادی شدی واسطے ہی بندے پیسے کوٹ رکھ دے وہ بھی روڑا کوئی نہیں اگلی گل لے کہ ایک جنانی چنگی نہ ہو لگے تو پھر بندے دوجی کرتے ہیں اللہ فرماندہ جڑی میں پیش کراں گا وہ دے ورگی ہوئے گی کوئی حور المقصورات فی الخیام اتنی پاک و پکیزہ تے نیک عورتاں ہوں گیا کہ تیرا دماغ ادھر ہوئے گا بھی نہیں بالکل اگلی گل لے شراب پیش کرنے والے بچے انہاں تے بڑھاپا نہیں آئے گا موتیاں دی طرح چمک دے ہونا کوئی سواد ہی سواد نہیں جی بیریاں ہون گیاں کنڈے نہیں ہون گی سورہ واقعہ پڑھ کے بیٹھ لو بیریاں ہے نہیں کنڈے کوئی نہیں کیلے موجود نے پجے پرندے منو ایک بندہ آندہ ہی ہر شاہ میں کیا ہر شاہ آنکھ نہیں پائے گی فرمایا نہیں اللہ فرماندہ ارادہ کر ارادہ تک کرنا تیرا کام ہے تو پیش کرنا میرا کام ہے انہوں نے حسنین دی جاگی کیا بات ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے لے خدا دی قسم جڑیاں گلاں اللہ پہ چھڑاندہ نا ایتھے چھڑ دڑیاں چاہیے نے بڑیاں موجاں جو تھے ایتھے بندے سواد جاندے نے راہ ایکسیڈنٹ ہو جاندہ اللہ دیا بندیا موجاں کرنی کدی مری تے کدی سواد لوگ آندے نے سارا سال میں پیسے جوڑنے نے تو میں کاغان نران جانے اور سارا سال نماز پڑھ کے آنکھ میں حسنین دی جاگیر کو سارا سال ہے دے واسطے بھی محنت کر اللہ دیا شکریہ میرا خیال ہے میں جنت دی تعریف کیتی ہے کر میں دوزخ دی بھی سکنا بھی لکھی یہ تے سونے دیا منجیاں ہونی تو اڈا کی خیال ہے جہنم وچ لیلن دیا ہونی نا اتھے منجی مجھے کوئی نہیں ہونی تتے تھم تتا پانی پیپ تے خون کی وہ گندگی میں نہیں پڑھتا ہاں میں نو تم ہے میں نو لالچ ہے اللہ فرماتا ہے یہ متقیوں کی علامت ہے کہ وہ لالچ رکھتے ہیں اے کیا بات ہے تمہاری جنت کا اور تما کرتے ہیں جنت کا اور خوف کھاتے ہیں جہنم سے حضرات دوسرا اعلان سنیے وہ ہم ہیں اس ہم میں میں اتھے بے جڑا آکے مت آکھو میں تیا میرا بیٹا شاگرد تے ایک میرا ڈرائیور تے ایک میرا پتر ہم سارے اتھے بے جڑا میں آکے پھر آکھنا ہم شامل ہو ہم جنت کا لالچ رکھتے ہیں اور ہم دوزخ کا خوف رکھتے ہیں اور متقیوں ہم جنت کی لالچ میں ہیں ہم دوزخ کے ڈر میں ہیں اپنی ذات کو اس کے ساتھ مت ملاؤ جو کھڑا ہو کے مصلی پہ کہتا ہے میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں صدقے جاواں صدقے جاواں آباد رہو جی راضی ہے سبحان یہ میرے مولا علی دا فرمان ہے میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا کیوں نبی فرماتے ہیں التقسیم النار والجنہ تو جنت میں جانے والا نہیں تقسیم کرنے والا میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا اور علی تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا علی تو صرف تجھے اس لیے جھکتا ہے کہ تو اس لائق ہے ہائے ہائے تو اس قابل ہے کہ تجھے جھکا جائے لالچ رکھ کے عبادت کرے اسے متقی کہتے ہیں اور جو لالچ کے بغیر کہے اسے امام المتقین کہتے ہیں اگلی گل لے کہ تقوی دی بھی اپنی اپنی عمر ہے
ہر بندے دے تقوی دا اپنا اپنا حساب ہے. مینوں کہ میرے شاگرد نے آکھیا میں قبلہ سگرٹ چھڈ دیتے. یہ مطلب چھڈن تو مراد ہے کہ پہلا پیندا سی. یہ جدوں کسے چھڈنے نے ادوں متقی بننا. اگوں تسی حیران ہوو گے اج کل وہ اٹلی ہوندے نے سید نے شاہ جی تو شاگرد تو مراد ہے کہ میں کہا جی میں اس قابل نہیں کہ نہیں تسی پھر بھی نہ سن. میں چلو ٹھیک. مینوں آندے نے میں سگرٹ پیندا سا. میں کہا شاہ جی سگرٹ نہ پیا. ہن جڑے امتی نو شاعراں نو آکھنا پے شاہ جی سگرٹ نہ پیا کرو کوئی حساب لاؤ. ہاں بھئی اتنے ہدایت ہی الٹی ہو گئی. آخنا تو شاعرہ سی نا. میں کہا شاہ جی سگرٹ نہ پیا. وہ بہت سگرٹ پیندے سن. میں کہا تھوڑے کر دیو کٹا ہی دیو کچھ. ایک دن مینوں آندے نے لو قبلہ میں سگرٹ چھڈ دیتے نے. میں کیا کمال کیتی جد جفا مار کے تے فرماندے نے نسوار شروع کر لئی. واہ شاہ جی کمال کیتی جی. اگے میں کہ صرف تانوں اپنے طور تے تکلیف سی تے ہن جتھے جتھے تھک ہو گئے نال دے نوں تکلیف ہوے گی. اللہ دیو بندیو جدوں کوئی شے چھڈدا ہے ادوں دا تقوی شروع ہوندا ہے. پھر مینوں آکھن دی اجازت ہے جنی عمر چ کوئی مسلمان ہویا ہے نبی نے ادن دسیا نا سود حرام ہوندا. یہ مطلب ہے جس 50 سال دے بندے نے کلمہ پڑھیا ہے وہ دا تقوی 50 سال تو شروع ہے. ٹھیک ہے 60 سال دا وہ فوت ہو گیا ہے. اگر پوری زندگی اس تقوی چ گزاری ہے تو 10 سالہ مدت ہے وہ تقوی دی. شکریہ کہ بلا 40 سال دے بندے نے کلمہ پڑھیا 63 سال دا فوت ہو گیا مثال دے طور. یہ مطلب ہے 23 سالہ زندگی ہو دی تقوی دی زندگی. یہ مطلب ہے تقوی شروع اتھوں ہوتا ہے جتھوں کوئی بندہ کام وہ چھڑ دے. اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی نوجوان شراب پیندا ہوئے تے اج دی مجلس تو بعد حسنین دی جگیر جان دے لالچ جی چھڑ دے. مثال میں دے رہا ہوں اللہ کرے ایسا ہوئے ایتھے چھڑ دے. اگر میں مثال دے رہا ہوں چھڑے کیوں اس واسطے کہ بندے میں ویکھے نے پیراں دے گھر جاندے تے پیر دے گھر تو پہلا سگرٹ لایا تے راج سٹ کے تھلے ادھا سگرٹ اجے باقی ہے تے پیر تھلے رکھ کے رگڑ دیتا. میں کہا جے ہسی باقی آندا گھر آ گیا شاماں دا. اینا شاماں دا گھر آ جائے تے بندے پیچھے سگرٹ بجھا چھڑدے نے. سوچ گا حسین کول جانا ہوے ہائے ہائے بندے نو کیڑی شے چھڈنی پے کیڑی شے چھڈنی پے. بہت شکریہ قبلہ. اگر کوئی بچہ اج چھڑدا ہے تے اج تاریخ کی ہے جی 17 جون 17 سال دا بچہ 17 جون اج اگر چھڑ دیندا ہے تے اللہ پاک قرآن میرے سامنے میں اللہ فرماندا ہے تو 17 سالاں چ اگر 10 سال دا پین لگا ہے 7 سال پیتی ہے نا. اگر 15 سال دا پین لگا ہے تے 2 سال پیتی ہے نا. اے قرآن ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں تشریح کر رہا ہوں. اللہ فرماندا ہے تو آج چھڑ میں پچھلی پیتی دوراواں تے میں خدا ہائے ہائے اے مولا تانوں جزائے خیر. جنی پیتی ہے نا کھل کے پیتی ہے میں دوراواں بھی نہ ایک واری بھی تو ادوں پیندا سیں ادوں بندے تے گل چھڑدے ہی نہیں نا. تانوں پتہ ہے بندہ تے کتے سائیکل کینچی چلاندا ڈگ پیا ہوئے نا نکیا ہوندیاں تے اس دور دا یار 57 سال دا ہو کے مل پوے او کی آندا ہے پتہ ہی نہ. بندے گل نہیں چھڑدے اللہ بڑا کریم ہے. بندے گل نہیں چھڑدے اللہ بڑا رحیم ہے. ایتھے چھڑے تو دی تقوی دی زندگی 17 سال تو بعد شروع ہوئی نا. یہ مطلب ہے ہر بندے دی تقوی دی کوئی زندگی ہے. بولو یار زندگی ہے. حضرات تیسرا اعلان سنیے. کسی بندے نے تقوی شروع کیا ہے 10 سال سے 15 سال سے 10-15 سال جو نے شروع کیتا ہے جدی ماں بھی متقیہ ہوئے جدہ باپ بھی متقیہ ہوئے حافظ قرآن ہوئے انہوں غلط پاسے جان ہی نہ دین. انہوں بھی کھلار کے پوچھو تو حافظہ ماں دا بیٹا ہے حافظ قرآن باپ دا بیٹا ہے زندگی جی غلطی تے نہیں نہ کی تھی وہ بھی آکھے گا بندے کو وعدہ کاٹا ہو ہی جانا ہے. یہ دا مطلب ہے نماز پڑھ کے بندے نمازی کہلواتے ہیں متقی نہیں.
حالانکہ نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے. روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، لیکن بندہ روزہ دار کہلواتا ہے، متقی نہیں. حج کا مطلب ہے طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو، وہ بھی آ کے متقی نہیں کہلانا. حاجی یہ مطلب ہے کسی کا معیار تقوی 10 سالہ 12 سالہ 30 سال کا 40 سال کا 26 سال کا. حضرات تیسرا اعلان سنیے، علی کو تقوی میں تولنے سے پہلے سوچو علی کی تقوی کی زندگی کتنی ہے. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. حیدر کرار کی تقوی کی زندگی بھی دیکھو تو وہ کتنی ہے. نکیا ہوندیاں بالا مٹی کھادی ہوندی، چاک کھان والے سلیٹیاں کھان والے. جدوں تختیاں ہوندیاں سن تختی تے تھوڑی ملی دی سی. کسے بندے نو پوچھیا مٹی کھانے، اس آ گیا یار میں کی کراں، میری اماں چول کھا گئی سی. تانوں پتہ ہے بیبیاں چول دی مٹی پکی پکی روڑی کھاندیاں. جن کی مائیں مٹی کھائیں ان کے بچے چاک کھاتے ہیں. جس کی ماں کے لیے دروازہ کعبہ کھول رکھا. سارے اٹھاؤ میرے نال. لوگ کہتے ہیں تو مٹی کھانے والی گل شروع کر دیتی ہے. ادو مینوں کی پتا سی، ادو مینوں کی پتا سی. گڑتی ایسے دیتی سی ماں دی، میں تے مٹی نہیں سا کھاندی. وہ گڑتی دے نال دا بیڑا گرک ہویا. تانوں پتہ کتائیاں بندے گڑتی والے تے پاندے. چنگا نکل پیا تے آکھنا دودھ جو میرا ہویا، پیو آندا خون جو میرا ہویا. پیڑا نکل پیا تے آکھنا وہ آیا سی نا ساڈے مقدر حرکت گڑتی دے گیا. لے بھائی پوری دنیا دی تقوی دا معیار کتھا شروع ہوندا میں نہیں پتا. قرآن تے میرا ہاتھ ہے، علی نوں تے گڑتی بھی نبی دتی. بچپن پیغمبر دی گود وچ گزرے. علی متقی نہیں، امام المتقین ہے. مٹی کھان دا دور یاد ہوئے تو لوگ اندر میں تینوں پرانا جاننا. میں تینوں ایک ڈاکٹر نے مینوں آکھیا میں ایڈا تنگ ہاں ان عقیدت منداں تو. میں کیا چپ کر توبہ کر، عقیدت منداں تو تنگ نہیں نہ آئیدا. ہو سکے کی میں دساں ایتھے شوگر دے مریض عمرے تے جاندے نے کھا کھا کھجوراں مدینے دیاں مرن والے ہو کے واپس آ جاندے. انہوں نے آخیا ایک ادھی کھا لو تبرک واسطے مدینے دیاں. ہو سکے جڑا مدینے جاندا شوگر والا کھجوراں رج کے کھا ہوندا تے جدا جگر اگے کام نہیں کرتا وہ سلطان باؤ جا کے سارے دریا دی مٹی کھا ہوندا. عقیدت مند ہو سکے پھر سانو علاج کرنا پیندا ہے نا عقیدت منداں دا. تانوں پتہ ہے پرہیز نہ کیتی ہوئے ڈاکٹر نوں غصہ چڑھ جاندا. میں اپنے ابے نال جاندا، ابے میرے دما سی، دما وہ ڈاکٹر انگریز سی. ہو سکے حکا نہ پینی بس. وہ پھر جدوں میں کول کھلوتا ہوندا تے ڈاکٹر آندا سی نا حکا پیندا کہ نہیں. ابا پہلا میرے نال ویندا سی پتہ سی نا بھائی منڈے دس دینے. منڈے تے ایسے ایسے بھی جمے نے جڑے سامنے کھلو کے آتے سن مینوں سزا ہو دے وے جدی ذات عجائب کوئی نہ ہو. مولا تانوں جزائے خیر دے. عزیزاں نے گرامی قدر نکیا ہوندیاں دی مٹی یاد ہوئے تے بندے اخیر تک نہیں نہ چھڑ دے. لے پھر جنہ تینوں کو جاندا نا تھوڑا جان دے، جنہ اللہ جاندا نا اے نہ تینوں کوئی بھی نہیں جاندا. میں تینوں سورہ مبارکہ نجم دی ایک آیت پڑھ کے سننا. اللہ فرماتا ہوا عالم بکم، وہ تمہیں جانتا ہے، وہ تمہیں جانتا ہے. کدوں دا؟ اس انشاءکم من الارض، جب تم پیدا ہو کے زمین میں اترے تھے نا اس وقت سے وہ تمہیں نہ وہ تو پیچھے ٹر گیا. اللہ خوف آ گیا مینوں. اللہ فرماتا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے میں اس وقت سے تمہیں جانتا.
میں انہوں پھولا پھالی نہیں کرنی. میرے مہربان بیٹھے ہو شریف لوگوں, اللہ فرماتا ہے ماں کے پیٹ میں ایک وقت تھا جب تو بچہ نہیں تھا, جنین تھا. اس پانی دے قطرے تھے, ماس میں چڑھایا, ہڈیاں میں دیتیاں, سارے مرحلے قرآن چ لکھے جی. اس گندے قطرے نو میں انج کیتا, انج کیتا, انج کیتا, انج کیتا, انج کیتا. ایک وقت آیا تینوں وجود ملیا, میں تینوں ادوں دا جاننا جدوں تو بندا سا پیا. تو غور ہی نہیں فرمایا, میں تینوں ادوں دا ڈر نہیں آਉਂدا ایسے کولوں جڑا ادوں دا جاندا ہوئے. نماز کسے مرضی نال پڑھنی ہے, اینی بندہ جاندا ہوئے نا اینے عیب نو سارے جہاں چ کھلر کھلر کے بیان کرتا ہے. میں انہوں ادوں دا جاننا, ادوں دا جاننا. سب تو پہلا دا سانو اللہ جاندا ہے تے ساڈیاں راتاں دے متعلق کسے نو خبر ہی نہیں کردا. چک جانا چاہیے. آندا میں ادوں دا جاننا. اگلی گل کیتی نے تقوی پہ پڑھنا. کیا بات ہے تھوڑے سنن دی. اللہ فرماتا ہے فلا جاننا میں تمہیں, جی ٹھیک ہے. پھر فلا تزکوا انفسکم, اب میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہیں. کدوں دی اللہ پہ گل کرتا, 18 سال تو بعد, 20 سال تو بعد, کدوں تو میں کہ اللہ ادو تو بے بس ہاں, اور میں ادو تو جاننا. مجھے نہ کہنا کہ میرا نفس پاک ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ہوا عالم, وہی جانتا ہے سب سے بہتر, بیما نتقا, کہ متقی کون ہے. کیڑا بندہ موضوع پہ سن دس. وہی جانتا ہے کہ تقی کون ہے, وہی جانتا ہے کہ متقی کون ہے. تے گل 18 سالہ دی نہیں کرتا, گل 15 سالہ تو نہیں کرتا, گل ماں دے پیٹ تو کرتا. میں کہ اللہ اے ماں دے پیٹ تو گل شروع کر دیتی ہے, تقوی دی گل تے 10-12 سال تو بعد ہونی چاہیے نا. کیا بات ہے. فرمایا میں جانتا ہوں تم اتنے بدتمیز ہو, تم نے تو ان کو بھی اپنے جیسا کہہ دیا جو ماں کی گود میں تکی آئے تھے, جو ماں کی گود میں سکی آئے تھے. ہاں ہاں میں آیت پڑھ دینا جناب, آخری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ مریم چ پڑھ دینا. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں, ہاں اے یحییٰ جی, فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاةً وَكَانَ تَقِیًّا, زکی بھی تقی بھی. ہم نے تجھے ماں کی گود میں اس حالت میں بھیجا کہ تو تقی بھی ہے, تو زکی بھی ہے. زکی پاک کو کہتے ہیں, تقی متقی کو کہتے ہیں. یہ دا مطلب ہے ہر چیز سے بچا ہوا بھی تو ہے, زکی بھی تو ہے. حضرات اپنی فکر کیجئے, ان کی نہ کیجئے جن کا تقوی 15 سال سے شروع نہیں ہوتا, ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں, تم کہو گے کہ ہمارے نفس پاک ہیں. تمہارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے تو میں نے محمد کو بھیجا. نہیں کوئی نہیں سنے, آخری گل کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرا نبی تیرا کام ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا اور ان کا تزکیہ ہے. ہاں ہاں بولو, تزکیہ ہے, نفس کرنا. جس کا نفس تزکیہ کرنے کا محتاج ہو, ہائے ہائے, اس کو خطرہ ہے کہ شیطان نفس کو خراب نہ کرے. جس کا نفس ہر وقت خطرے میں ہو کہ شیطان نفس کو ہیر پھیر نہ کر دے. کئی بندے کرو جمعہ پڑھنا ہوں نے, ادو نفس ٹھیک ہوں تے جاندے کسے دی جُتی پا کے ٹر جاندے. یہ دا مطلب ہے جمعے دے وچ وچ ہی اور پڑھدے شیطان حملہ ہو گیا نا. یہ دا مطلب ہے نفس کو اس حالت پہ رکھنا کہ زکی بھی ہو اور تقی بھی ہو. یہ ہم جیسوں کا کام نہیں, پوری امت چاہتی ہے کہ ہمارا نفس زکی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے نبی تجھے ضرورت نہیں, تو کرنے آیا ہے, تو تزکیہ نفس کرنے. آخری گل سنو تو میں نے اجازت دے دو. یہ دا مطلب پوری دنیا کے نفس طہارت کے معاملے میں اور ہیں,
नफ्स नबी, बोलो यार बोलो, क्या नबी के नफ्स पर शैतान हमला कर सकता है? नहीं, बोलो नहीं, नहीं। फिर अली को सोचने से पहले सूरह आले इमरान की आयत मुबाहला तो पढ़ लो, जिसमें अली को साथ ले जाके मोहम्मद कह रहे थे अनफुसना व अनफुसकुम, अपने नफ्सों को बुलाओ। हम अपने नफ्सों को लाते हैं। दारुल कादरी फरमाते हैं हसनैन नबी के बेटे बन के गए हैं, ज़हरा निसा बन के गए हैं, अली नफ्स रसूल बन गए। ए ज़ाहिरन पाक ने, ए बातिनन पाक है। इन्हां वास्ते बिस्मिल्लाह आबाद, इन्हां वास्ते जी किबला जी शुक्रिया किबला, इन्हां वास्ते मस्जिद का दरवाज़ा खुला रहे। मस्जिद का दरवाजे राह सारी दुनिया जानती सी, मसीत के बूहे राह जिहड़ा सीधा मसीत खुलता सी सिर्फ अली का दरवाजा। बीवी के होते हुए, बच्चों के होते हुए, ये सारा टब्बर ही पाक है। ये ज़ाहिरन भी पाक ने, ये बातिनन भी पाक ने, जिन्हां दी जिंदगी इस कदर तहारत च गुजरी है। काश उन्होंने शराबियां चो ना लगना पैंदा। अफसोस मस्जिद का इमाम जिहड़ा हुंदा ना जी पेश नमाज, वो बच्ची की शादी आ जाए तो बंदे आंदे ने नमाजी मौली साहब फिक्र ना कर, तुहाड़ी तनख्वाह नाल शादी नहीं होनी, 2 पेटियां मैं दे देंगा, नाल दा आंदा फ्रिज मैं दे देंगा। बंदे विच हुंदे ना अमीर, वो आंदे ने मैं कोई 2 बोरियां चौल दे देंगा, दूसरा टेंट मैं लवा देंगा, तुसां फिक्र नहीं करनी। सारा जेज मौली साहब की बच्ची भी बड़ी प्यो नूं वखरा कर आंदी, अब्बू जी तुहाडी किन्नी इज्जत है। लोग अपनी अपनी बेटियां का जेज बनाते हैं, लोग अपनी अपनी बेटियां का जेज बनाते हैं। तो मेरा जेज सारे पिंड के चौधरी, सारे पिंड के जिमीदार ते नंबरदार, वो सारे मेरा जेज पे बनाते हैं, धी समझ के पे बनाते हैं ना। इसका मतलब है जिहड़े कायद होंदे ने दीन दे, उन्हां दीयां धीआं समझदियां ने। साडा पूरा पिंड इज्जत करदा है। अल्लाह दे बंदिया रो पैने ना सी, बंदियां दी कोई पेश नहीं जाती तो आंदे ने बद दुआ है। ये नबी दी धी दी दुआ है। आ जिहड़े सानू आंसू आ जांदे ने, कुरान खुला मेरे सामने, मिन्नतमन जिन्हां कोलों दीन सीखिए, उन्हां दीयां धीआं दा जेज बनाई दा साड़ी दा नहीं। किबला असीं बड़े गुनाहगार लोग हां। एक गल है, 10 मुहर्रम नूं डीगर वेले ऐ साडे बच्चे बैठे ने, ये सोने भी घट नहीं ते पढ़े लिखे भी घट नहीं। 10 मुहर्रम की डीगर नूं साडा कोई बच्चा तेनू किसी क्रिकेट के मैदान च नहीं मिलेगा। लोग 9-10 की छुट्टी समझ के मैच रखे होंगे ने, साडा जदों मिलेगा तेनू किसी चौक च मिलेगा। कोई आंदा होगा वाह हुसैन, कोई आंदा होगा हाय हुसैन। पागल असी कोई नहीं, आ मुहब्बत नाल पे रोने हाँ, वरना सानू मार्फत ही कोई नहीं। खुदा दी कसम के अमीरुल मोमिनीन दियां धीआं दी अजमत की है, सानू की पता होवे शबीर दियां बेटियां दी अजमत की। एक जुमला आखण लगा, काबू करो दिल। असी मुहब्बत नाल रोने, मुहब्बत अल्लाह पाई। ज़हरा ने दुआ की थी कि बाबा जो शबीर शहीद होगा मैं होवांगी नहीं, तुसी नहीं, अली नहीं। फरमाया रोएगा कौन मजलूम नूं? रसूल अल्लाह ने फरमाया अल्लाह कौम पैदा करेगा जिन्हें ना तेरा पुत्र लैंदा वेख्या होगा ना घोड़े भजदे। मेरा जिगर खा लिया मौली साहब ने, जिहड़ी गल कीती है तुहां सुनी नहीं, मैं सुनी है, मैं अगली नहीं सुनी, मैं उत्थे ही खलोता। फरमांदे सन पे घोड़े भजाने सन ना लाश ते घोड़े भी सारी फौज चो ओ कड्डे ने जिहड़े ज्यादा वजनी सन। सानू कोई पता नहीं, 10
10 محرم دی شام نو کسی نہ بیبیاں دیا سراں چ نیزے وجے نے انہاں دی عظمت کی ہے جڑیاں گلیاں بازاراں چ گزریاں نے تے یزید جیسے دے سامنے کھلو کے جنہ یزید جنہ نال مخاطبت تینوں مینوں کی پتہ میں پھر پہ آنا نہ تانوں ککھ پتہ ہے نہ مینوں کچھ پتہ ہے نہ دی عظمت کی اسی رونے ہیں نہ پہ عظمت نو سمجھ کے نہیں اس محبت والی دعا دی وجہ جڑی زہرا نے کروائی تے نبی نے کی تھی ایک تو انہوں میں دساں جیڑا اینا بیبیاں دی عظمت نو جاندا سی نا او پانی نہیں رویا اوہ ہوئے آباد رو جدوں تک روڑا جائے پانی روڑا جائے آباد رو بچے جنہیں پچھے روندے رہے وہ بھی پانی روندے رہے تو شخصیات نے سجاد بھی خون روندے رہے اور حضرت مہدی علیہ السلام بھی پردہ گئے بدج خون رو میں ایک جملہ پڑھ کے اپنے استاد مکرم دا یاد آ جاندے نے جدو منڈی دے علاقے چونا قبلہ صابر نقوی صاحب فرماندے سان کہ منحال مدینے دی گلی چو گزرے تے صداد دے گھر چو پانی نالی را باہر آ رہا سی پر نالے رہا وہ پیچھے رک گیا ذرا کپڑے ٹونک کے کہ پانی کٹ جائے تو میں گزرا فرماندے سن اندروں کنیز برآمد ہوئی تے انہیں آ کے آکھیا منحال یہ پانی پلید نہیں کیوں اردو پڑھتے سن فرماندے سن اس کنیز نے کہا منحال اس پانی میں چوتھا امام رو رہا آندہ میں اجازت لے کے اندر گیا تے مولا وضو پہ فرماندے سن وضو فرماندے نے کہ اس برتن بچو پانی ایس چلو تے لیندے نے تے جیڑے ویلے ہاتھ تے پانی آؤں ہے نا تے آج ویک کے فرماندے تو وہی پانی ہے نا جنہوں میرا 6 ماہ دا بھائی ترسدا دنیا آنسو پانی چی دیکھتے نے ساڑھے واسطے تے تبرک سی نا امامت دی نظر چو پانی وضو دے قابل نہیں رہی میں پیانا امامت دی نظر سانو تے لبدا تے تبرک سی تاں ہی تو ساکھیا سی پانی پلید نہیں لیکن امامت دی نظر پانی روڑ دیں دیں پھر پانی نہیں دیں تے بے چانسو ڈک دیں پھر روڑ دیں وہ آندھا کئی برتن میرے سامنے پانی کے ختم ہو گئے تو میں نے حضرت سجاد سے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے آپ اس قدر روتے کیوں ہیں رو کے نہ مزید تے مولا فرماتے نے منحال تو نے مومن ہو کے انصاف نہیں ہائے آخری جملہ جی میں چھٹن لگا آ گیا نا آنسو میں تو نے کہا تو نے مومن ہو کے انصاف نہیں کیا آندھا میں گھبرا کے پوچھا مولا کوئی غلطی ہو گئی فرمایا منحال ذرا میری آنکھوں کی طرف دیکھ اندھا جدو میں مولا لو ویکیا تے مولا میری آنکھا چکا پا کے فرماتے ہیں یہ قتل ہونا تو ہماری عادت ہے شہادت تو ہمارا ورثہ ہے میری بہنوں کا بازاروں میں میری پھوپھیوں کا درباروں میں جا کیا یہ بھی میرا ورثہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین